صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 51 اور 52 برس کی ہوئی تو 11 ہجری نبوی میں راجح قول کے مطابق رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ اس معراج کا حصہ اول گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ اس حصے کو دوبارہ دیکھنا اور سماعت فرمانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ذاکر عباسی بیانات کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے دلخراش اور اندوہناک سفر کے بعد واپس تشریف لائے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا۔ مختلف اقوال ہیں تاریخ کے اندر، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ براق سواری پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام براق سواری پر سوار ہو کر آپ نے اس معراج کا اور اس معراج کے سفر کا آغاز فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں 2 راتیں اور 3 سواریاں بڑی عجیب آئی ہیں، اور ان کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہے۔ 2 راتوں میں سے ایک رات ہجرت کی رات ہے اور دوسری معراج کی رات ہے۔ معراج کی رات کا رفیق سفر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ہجرت کی رات کے رفیق سفر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان 2 راتوں نے اور ان 2 راتوں کی رفاقت نے ان دونوں رفیقوں کو بڑا عظیم اور بڑا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ معراج کے رفیق سفر جبرائیل امین کو سید الملائکہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اور ہجرت کے رفیق سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سید الصحابہ اور صحابہ کا سردار بنایا ہے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات کے رفیق سفر ہیں، صدیق اکبر ہجرت کی رات کے رفیق سفر ہیں۔ معراج کا رفیق سفر سدرا تک پہنچا ہے، اور ہجرت کی رات کا رفیق سفر صدیق اکبر غار و مزار تک پہنچا ہے۔ معراج کا رفیق سفر جبرائیل امین امانتوں کا پیکر بنا ہے، اور ہجرت کی رات کا رفیق سفر صدیق اکبر صداقتوں کا پیکر بنا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں پہنچے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ سے جب باہر آپ تشریف لائے تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی خدمت میں 4 پیالے پیش کیے۔ ایک میں دودھ تھا، دودھ کا پیالہ، دوسرا شراب کا پیالہ، تیسرا شہد کا پیالہ اور چوتھا پانی کا پیالہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار دیا گیا تھا کہ ان 4 پیالوں میں سے جس کا بھی انتخاب کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا اور تھوڑا سا شہد چکھ لیا۔ پانی کے پیالے کو آپ نے چھوڑ دیا، شراب کے پیالے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے صحیح اور درست انتخاب فرمایا ہے۔ اگر آپ پانی کے پیالے کو لے لیتے تو آپ کی ساری امت دریا اور پانی کے طوفان کے اندر غرق ہو جاتی۔ آپ اگر شراب کے پیالے کو اختیار کر لیتے تو آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں سے آسمان دنیا کی طرف عروج فرمایا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک خودکار سیڑھی لائی گئی، جو کہ زمرد اور زبرجد اور جواہرات پر مشتمل تھی، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش قسم کی سیڑھی تھی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں آپ چیئر لفٹ کہہ سکتے ہیں۔ لفٹ کے ذریعے سے لوگ اوپر اور نیچے آتے اور جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آسمان دنیا پہ پہنچے تو 7 آسمانوں پر آپ کے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی۔
پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اگر آپ اس ترتیب کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی ہے، تو آپ ایک کلمہ یاد کر لیں، آیاہما۔ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا محمد یوسف زئی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ، استاذ الحدیث، جامعہ بن نوری ٹاؤن کراچی، انہوں نے اپنی کتاب علمی خطبات کامل میں یہ آیاہما کا کلمہ لکھ کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس کلمہ آیاہما کا جو پہلا حرف ہے وہ اس نبی کے نام کا بھی پہلا حرف ہے، تو یہ ترتیب آپ کے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات میں راز اور رموز اور اسرار کیا پائے جاتے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی ملاقات، پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کرائی گئی، اور آقا علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان سے ملیے، یہ آپ کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دشمن ابلیس نے ان کو جنت سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، یہ جنت سے ہجرت کر کے زمین پر تشریف لائے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی قریش مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت پر مجبور کریں گے۔ ان سے ملیے، یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہم السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمانے کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، انا اقرب الناس بعیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ زمانے کے اعتبار سے میرے قریب تر حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نسبی اعتبار سے آپ کے سے زیادہ قربت رکھتے ہیں، اس لیے آپ ان سے بھی ملاقات کروائی گئی۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور آقا علیہ السلام سے ان سے ملاقات میں راز یہ تھا کہ ان سے ملیے، یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے اپنے باپ سے جدا کر کے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، فاتح بنے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور عام معافی کا اعلان کیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لنا ولکم انتم، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ تو اے میرے محبوب، آپ بھی جب فاتح بن کر فتح مکہ کے موقع پر جب آپ فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے تو آپ بھی اس وقت یہ اعلان کریں گے کہ یغفر اللہ لنا ولکم انتم لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، آج تم سے کوئی بدلہ، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ ان سے ملیے، یہ ہارون علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کی قوم بھی منع کرنے کے باوجود گوسالہ پرستی کے اندر مبتلا ہوئی، تو اے میرے محبوب، آپ بھی قریش مکہ کو بت پرستی سے منع کریں گے، لیکن پھر بھی وہ بت پرستی سے باز نہیں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ ان سے ملیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے ملک شام میں ملک جبارین سے جہاد اور قتال کیا اور فتح حاصل کی۔ آپ بھی اور آپ کے غلام فاروق اعظم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ملک شام کو فتح کریں گے اور اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے۔
ان سے ملیے، یہ ادریس علیہ السلام ہیں، یہ فن خطابت اور کتابت کے مؤجد اول ہیں۔ انہوں نے اپنے دور میں، اپنے دور نبوت میں وقت کے سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دی ہے۔ آپ بھی نجش کے بادشاہ، آپ بھی حبش کے بادشاہ، آپ بھی دیگر بادشاہوں کو اور وقت کے سلاطین کو خطوط کے ذریعے سے دین اسلام کی دعوت دیں گے۔ ان سے ملیے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے میرا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر کے خانہ کعبہ کی آبادی کے لیے آپ کو مجھ سے مانگا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ آقا علیہ السلام انبیاء کرام علیہم التسلیمات سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جہاں پر آسمان دنیا کے احکامات آتے ہیں، وہاں سے نیچے کوئی حکم نہیں آتا، اور زمین کا کوئی حکم سدرۃ المنتہا سے اوپر نہیں جاتا۔ اور یہی وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا کا جہاں آقا علیہ السلام نے جبرائیل امین کو اصلی شکل کے اندر دیکھا۔ سدرۃ المنتہا وہی مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جنت اور جہنم کو دکھلایا، اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی ہے۔ اور جنت اور جہنم کی سیر اور معائنہ اس لیے کروایا گیا تاکہ کل یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ پیغمبر کون سی جنت اور جہنم کی بات کرتا ہے، اس نے تو جنت اور جہنم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام جب اس معراج کے سفر سے سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے قاب قوسین کی وادیوں سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، دنیا کے اندر تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب محب محبوب کے پاس یا محبوب اپنے محب کے پاس جاتا ہے تو کچھ تحفے اور تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، کیا تحفے لے کر آئے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا ربا میری زبانی قولی عبادتیں، میری جانی اور مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں 3 نعمتیں عطا فرمائیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، میری سلامتی آپ کے لیے، میری رحمتیں آپ کے لیے، میری برکتیں آپ کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے اس معراج کے سفر میں کچھ عجائب کا بھی مشاہدہ کیا، کچھ عجائب اور غرائب کا بھی مشاہدہ کیا۔ آقا علیہ السلام میں جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک بڑھیا نے آپ کو آواز دی۔ یہ بڑھیا دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ حضور اس کی طرف التفات مت فرمائیے، یہ دنیا ہے اور آپ کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتی ہے، اور اس دنیا کی اتنی قلیل عمر ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی عمر ہے۔ آگے بڑھے تو ایک بوڑھے نے آپ کو آواز دی، وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، حضور چھوڑیے اس کو، نظر انداز کیجیے، آگے بڑھیے۔ آگے چلے تو ایک جماعت پر سے گزر ہوا، اس جماعت نے آقا علیہ السلام کو یوں مخاطب فرمایا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، یہ انبیاء اکرام علیہم التسلیمات کی جماعت ہے، یہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام ہیں، ان کے سوال کا جواب دیجیے۔ آقا علیہ السلام یہ معراج کا سفر مکمل کر کے جب واپس تشریف لانے لگے تو آقا علیہ السلام بڑے پریشان تھے۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فَقَرِبْتُ قُرْبَةً شَدِيدًا، میں انتہائی پریشان تھا کہ جب میں مکہ کی دھرتی پر پہنچوں گا، اپنی قوم کو اس معراج کے واقعہ جب بیان کروں گا تو میری قوم کیسے مجھ پر یقین کرے گی کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، مختصر سے حصے کے اندر اتنا لمبا سفر اور اتنا طویل سفر کیسے طے ہو گیا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی غم، اسی پریشانی کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ان قومک یکذبوک، اے میرے محبوب جب آپ کو آپ کی قوم جھٹلائے گی اور اس معراج کے واقعے کا انکار کرے گی، وَهُوَ ابو بکر یصدقک فَهُوَ صدیق، لیکن ایک ابو بکر تیرا یار غار ہوگا جو تیرے اس واقعے معراج کی تصدیق کر کے تیرے معراج کے اس واقعے پر مور تصدیق ثبت کر دے گا۔ آقا علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ جب واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور ارشاد فرمائیے کیسی رہی آپ کی ملاقات اور کیا تحفے تحائف کا تبادلہ ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری باتیں تو بتلانے کی نہیں ہیں، البتہ ایک بات آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ میری امت پر 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ میری امت پر تو صرف 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ جائیے کم کروائیے۔ تو مختلف روایاتیں آقا علیہ السلام کم کرواتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور جائیے 5 بھی کم کروائیے، یہ 5 بھی زیادہ ہیں، یہ 5 بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اب مجھے واپس اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے شرم اور عار محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں جاؤں گا، میرا رب میری درخواست کو رد تو نہیں فرمائے گا، لیکن میری امت نماز جیسی دولت سے محروم ہو جائے گی۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 5 نمازیں ہی ختم کر دی جائیں تو میری امت معراج کیسے کرے گی؟ کیونکہ نماز تو مومن کے معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں پیغمبروں کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ دونوں پیغمبروں کی گفتگو سن لی ہے، آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کبیدہ خاطر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، آپ کی سفارش و درخواست پر 45 کم کر کے 5 باقی رکھی ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کی امت سے وعدہ ہے کہ آپ کی امت میں سے آپ کا جو بھی امتی 5 نمازیں بھی پڑھے گا، میں اس کو اجر و ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس معراج کے واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اس معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں باجماعت پابندی کریں، اور جو خواتین مائیں بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر 5 نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب۔